اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ آج کا پروگرام ایک خاص پروگرام، اور ہم پیش کر رہے ہیں بادشاہی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر وقت کے جید علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثناءخوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے صبر۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر کا اور شکر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہمارے معاشرے سے یہ صبر کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ ہم اور آپ اکثر و بیشتر مختلف محفلوں میں یہ بات سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صبر کا حساب بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کا اجر دے رہا ہے۔ خصوصیت کیا ہے صبر میں؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ مصیبتوں پہ صبر کر لینا، یا اللہ تعالیٰ کی جہاں نافرمانی کا ڈر ہو وہاں پیچھے ہٹ جانا، وہاں بھی صبر کر لینا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے اور جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محترم اور بہت مقبول اور محبوب نام۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ پنجاب یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، ڈین ہیں، ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ قاری قرآن قاری سید صداقت علی صاحب، تعارف کرانا الفاظ ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ کون ہے جو آپ سے واقف نہیں؟ خواتین و حضرات، قاری صاحب نے تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے اس مملکت خداداد میں کئی نسلیں تیار کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ہم سب احسان مند ہیں قاری صاحب کہ آپ نے تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے اتنا کام کیا۔ تشریف فرما ہے ثناءخوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سلمان کونین صاحب، ایک اور مشہور اور معروف نام ہمارے ملک کا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے درخواست کروں گا محترم قاری سید صداقت علی صاحب سے سورہ زمر اور آیت نمبر 10 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم سبحان اللہ۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ماشاءاللہ۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا
اللہ اکبر اللہ اکبر. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری سید صداقت علی صاحب نے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آئیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست کریں گے محترم سید سلمان کونین صاحب سے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب اور ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سلمان کونین صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت کا. محترم سلمان کونین صاحب سے گزارش کریں گے. چوموں گا ہر ایک راہ مدینہ کو نظر سے، چوموں گا ہر ایک راہ مدینہ کو نظر سے. شاید کہ وہ گزرے ہوں اسی راہ گزر سے، چوموں گا ہر ایک راہ مدینہ کو نظر سے. دن رات اس اندیش سے دل کانپ رہا ہے، دن رات اس اندیش سے دل کانپ رہا ہے. محروم نہ رہ جاؤں کہیں ان کی نظر سے، محروم نہ رہ جاؤں کہیں ان کی نظر سے. ان کا رخ پر نور ضیاباد ہے کتنا، ان کا رخ پر نور ضیاباد ہے کتنا. پوچھوں گا کسی روز
یہ خورشید و قمر سے پوچھوں گا کسی روز، یہ خورشید و قمر سے۔ اور انیق بھائی ایک خوبصورت شعر، ماہتاب بھی شرمندہ ہے، سورج بھی خجل ہے، ماہتاب بھی شرمندہ ہے، سورج بھی خجل ہے، تشبیہ نہ دو ان کو مدینے کے قمر سے، تشبیہ نہ دو ان کو مدینے کے قمر سے، چوموں گا۔ جبریل بھی خادم ہے اسی باب کرم کا، جبریل بھی خادم ہے اسی باب کرم کا، جبریل کو توقیر ملی ہے اسی در سے، جبریل کو توقیر ملی ہے اسی در سے، چوموں گا ہر ایک راہ مدینہ کو نظر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، صبر کہتے کسے ہیں، صبر کی تعریف کیا ہے، صبر اور صبر جمیل میں کیا فرق ہے، صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ہیں؟ ارشاد۔ ماشاءاللہ ایک ہی سوال میں آپ نے کئی سوالات جمع کر دیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انیق صاحب، صبر کے معنی ہم لغوی لحاظ سے یا مفہوم کے لحاظ سے کہیں تو یہ تحمل ہے، برداشت ہے، حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ ہے، تنگی کے حالات کا خوش دلی سے مقابلہ کرنا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقل و شرع جی جس چیز کے نفس کو روکنے کا تقاضا کرے جی اس سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی یہ صبر جو ہے وہ شجاعت کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جبن ہے، بزدلی ہے، اور کبھی یہ خوش دلی کے کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تنگ دلی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں نے صبر کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں خود کو محدود کر لینا، اللہ اکبر، یہ صبر ہے، اعلیٰ درجے کا صبر ہے سبحان اللہ، کہ اللہ جن باتوں کا حکم دے رہا ہے انسان ان احکام کو بجا لانے میں اپنی صلاحیتیں اور زندگی کھپا دے۔ دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، سبحان اللہ، وہ تمام منہیات اور وہ تمام باتیں کہ جن سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے رکے رہنا اور نفس کو ان سے باز رکھنا، یہ بھی صبر کا ایک اعلیٰ درجے کا مظاہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ہے صبر علی الشدائد، دشواریوں پر، مشکلات پر، تنگ دستیوں پر، پریشانیوں پر اور غم کی کیفیات پر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان غم کی کیفیات کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے۔ لیکن صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت کا کام قرار دیا ہے۔
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کرنا اپنی ادا بنا لی، اللہ اکبر، یہ بڑا اللہ ہمت کا اکبر، کام ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ خود اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ صبر کر، اور یہ صبر تجھے جو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملے گا۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صبر کے حوالے سے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا، خود صبر کرو اور صبر کرنے کی دوسروں کو تلقین کرو، اللہ اکبر۔ بلکہ جو لوگ خسارے میں جا رہے ہیں ان سے بچاؤ۔ جن افراد کو اللہ تعالیٰ میسر کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحان ایک دوسرے اللہ، کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کے لیے جو بشارت دے رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، یہاں لام تملیک کے لیے ہے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آگے کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، ان پر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں عنایات ہیں، صلوات، خصوصی عنایات، خصوصی عنایات، اور رحمت، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر رحمت ہے، واولئک ہم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہدایت یافتہ ہیں، چونکہ ان کا یقین اللہ کی ذات عالی پر ہے، ان کو اپنے ویژن پر، اپنے نقطہ نظر پر یقین ہے، اعتماد ہے، اور اس دشواری اور مشکل میں جو من جانب اللہ آتی ہے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ۔ سبحان اللہ، اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور نہیں پڑنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، صبر کے حوالے سے بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی، اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھائیں گے صبر کے فضائل کے حوالے سے، اولئک ہم المہتدون کے حوالے سے۔ صبر کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، ان پر صلوات ہے، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بالتفصیل گفتگو بیان فرما دی۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے۔ یہ منزل انسان کو کب حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر حماد لکھوی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں بادشاہی مسجد لاہور کے صحن میں بیٹھ کر اپنے وقت کے جید علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے ہمارا صبر۔ ڈاکٹر سرفراز آبان صاحب نے بہت اہم گفتگو، بنیادی گفتگو، قرآن کریم کی آیات کوٹ کی یہاں پر، اور اس کے معنی سمجھ میں آئے ہمیں، ہم اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت بچانے کے لیے میں سوال ریپیٹ نہیں کر رہا، ارشاد فرمائیے قرآن کریم کی وہ آیت جو قاری صاحب تلاوت فرمائی، اس کو ذرا جوڑیں اسے، اور بے حساب اجر کی بات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صبر، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بنیادی طور پر اس کا معنی ہے روک لینا۔ جی، روکنا کس چیز کو ہے؟ اصل میں عوامی سطح پر جب ہم صبر کے لفظ کا استعمال دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہ کرنے کا نام صبر ہے۔ جب ہمیں کوئی راستہ نہ ملے، جب ہمیں سارے اسباب و وسائل جواب دے جائیں، اور ایک دفعہ جب ہم اپنی پوری ایفرٹ پٹ کر لیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ صبر کرو۔
جی۔ اب گویا کوئی راستہ نہیں ہے تو اب صبر کرو. یہ صبر کا معنی درست نہیں ہے. شریعت ہمیں جو صبر بتاتی ہے اور قرآن کا جو مفہوم ہے صبر کا، وہ ہر موقع پر، ہر لمحہ، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، چاہے وہ خلوت کی بات ہو، چاہے جلوت کی بات ہو، اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا، جو ہر سچویشن میں ہر انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتا ہے. اور وہ فطری رد عمل کبھی انسان کو ودڈرال پر مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ دستبرداری اختیار کریں، پیچھے ہٹ جائیں. کبھی انسان کو چیخنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان کو وہ آپے سے باہر ہونے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے شدید خوشی کی کیفیت میں. تو ہر اس رد عمل کو جس میں انسان کا نفس وہ بھی معاون ہوتا ہے، ساتھ شیطان معاون ہوتا ہے، ساتھ جو سچویشن کا تقاضا ہوتا ہے، ان سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا صلی اللہ علیہ وسلم پابند بنائے رکھنا اور اپنے آپ کو اس شریعت کے اوپر روکے رکھنا، یہ ہے وہ بنیادی طرز عمل جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے. اس لیے یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے دعا کی اور وہ دعا کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نہ مانگو، سألت اللہ البلا، تو اللہ سے ابتلا مانگ رہا ہے، مصیبت مانگ رہا ہے، یعنی تیرے اوپر مشکل آئے گی اور تجھے اپنے آپ تمہیں ڈٹنا پڑے گا، تو یہ نہ مانگو. صلح العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، تم صبر مانگ رہے ہو. وہ اصل میں یہ انسان جب اپنے اس فطری رد عمل کو، نفس کہتا ہے کہ برائی کی طرف جاؤ، ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے. شیطان کہتا ہے برائی کی طرف جاؤ. یہ پوری دنیا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ اس میں جو زینت ہے یہ بھی پرکشش دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ ہے وہ کیفیت جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، اور اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تیرے جذبات کسی بھی طرف جا رہے ہوں، تیری خواہشات کسی بھی طرف جا رہی ہوں، شیطان تمہیں کسی طرف کھینچ رہا ہو، دنیا تمہیں کسی طرف کھینچ رہی ہو، لیکن تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹے رہنا ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. یہ ہے وہ پوری زندگی کا لاہے عمل اور طرز زندگی جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے. اب آپ اس آیت پہ جب آئیں گے، اب دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ہر موقع پر، چاہے وہ آپ کو شدید غم کا موقع ہو، چاہے وہ شدید خوشی کا موقع ہو، ہر موقع پر ایک راستہ ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ صبر کی صورت میں انسان کے سامنے رکھتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، یہ مایوسی نہیں ہے بلکہ یہ ایک راستہ، یہ روشنی ہے اور یہ انسان کو روشنی دکھاتا ہے. اب جب انسان یہ کردار اپنا لیتا ہے ہر موقع پر صبر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے جھٹکے پر صبر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے وسائل استعمال کرنے کے بعد، ساری ایفرٹس پٹ کرنے کے بعد آپ کہیں کہ اب تو میرا صبر ہے، نہیں، بلکہ پہلے مرحلے پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق چلنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا ہے. اسی لیے وہ تینوں قسمیں ہوتی ہیں کہ صبر علی الطاعہ ہوتا ہے، صبر علی المعصیہ ہوتا ہے، اور صبر علی المصیبہ ہوتا ہے. ایک چیز اور جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ نماز بے حساب، بغیر حساب اجر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، روزہ بے حساب بغیر حساب اجر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حج، زکوٰۃ یا کوئی اور عبادت. دیکھیں ہر عمل جو ہے اس کی ایک کیلکولیشن ہے، اچھا، لیکن یہ جو صبر کا رویہ ہے یہ پوری زندگی پر محیط ہے. اللہ اکبر. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی صبر کر رہے ہیں، سبحان اللہ. جب آپ وضو کر رہے ہیں شدید حالات میں، موسم کی شدت کے باوجود، شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے، شدید گرمی میں آپ گرمی میں چل کے جا رہے ہیں، گرم پانی ہے، یا گرمی کا موسم ہے آپ چل کے مسجد میں جا رہے ہیں، یہ ہر موقع پر شریعت نے جو یہ لاہے عملی اور یہ طرز زندگی دیا ہے یہ ہر عمل کو محیط ہے. لہٰذا اس کی چونکہ حد کوئی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ اگر جستا جستا اس کا جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، بیماری کے معاملے میں بھی صبر ہے، خوشی کے معاملے میں بھی صبر ہے، اور غم کے معاملے میں بھی صبر ہے، اور پھر حتیٰ کہ جو دشمن سامنے ہو اور آپ دشمن کے سامنے
جو بہت بڑا لشکر ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ میں یہاں سے فرار حاصل کر لوں، فرار اختیار کر لوں، اس وقت ٹکرا جانا صبر ہے۔ اللہ اور وہ دیکھ لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کا قصہ سنایا کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم کا ذریعہ بنایا، اور پھر بالآخر جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے اس کو مارنا چاہا اور وہ مر نہیں رہا تھا۔ اس میں وہ پھر خندقوں کا واقعہ کہ جب سارے جو توحید پرست اکٹھے ہو گئے تو اس بادشاہ نے ان سب کو خندقیں کھدوا کے ان کے اندر آگ جلائی اور اس میں گرا دی۔ اس میں ایک خاتون کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس خاتون کو جب پھینکے جانے کا وقت آیا تو اس کی گود میں بچہ تھا۔ اب ماں کو تو ظاہر ہے ممتا کی وجہ سے خیال آیا کہ میرا بچہ بھی آگ میں جائے گا، تھوڑا سا تردد پیدا ہوا کہ میں اب یہ آگ میں چھلانگ نہ لگاؤں، میں اپنے بچے کی جان بچا لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے بچے کو زبان دے دی اور بچہ بولا یا امہ اصبری انک انت علی الحق، اے میری ماں تو صبر کر اس لیے کہ تو حق پر ہے۔ اور گویا اس نے اس وقت چھلانگ لگا دی۔ آگ میں چھلانگ لگانا صبر ہے، تو یوں کسی وقت اپنے آپ کو عمل نہ کرنا صبر ہے، کسی وقت چھلانگ لگا دینا صبر ہے، چونکہ یہ پوری زندگی کو محیط ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ آیت جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ زمر کی، اور یہ تو مکے کے شدائد کی کہانی سنا رہی ہے۔ مکے کے اندر جو ابتلا کا زمانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، یہ اس کی پوری داستان اس کے پیچھے ہے، پورا پس منظر ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر یہاں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، تم جب ابتلا کا زمانہ گزار رہے ہو اور تمہیں پریشانیاں ہیں، تو یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہے، یا اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے ان ساری مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے اور ڈٹے رہنے کو اللہ تعالیٰ کہیں کیلکولیٹ نہیں کر رہا۔ اللہ کی کیلکولیشن بڑی مکمل ہے۔ لہذا فرمایا یا عبادی الذین اتقوا، کہ وہ جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی ہے، اور وہ تقوی کی زندگی کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا اس دنیا میں جو اچھا کرے گا اس کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا ہے، اور جو آخرت میں اجر ملنے والا ہے۔ ساتھ اشارہ کر دیا وارض اللہ واسعہ، کوئی بات نہیں، اگر یہاں پہ ابتلا ہے تو یہ قریب بستی مدینہ کی ہے، وہاں چلے جاؤ، اور تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پہ اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے تو اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر حساب فضائل انعامات، پھر بغیر حساب انشاءاللہ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب موجود ہیں، ان سے سیکھیں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع صبر کی اہمیت، صبر کی اخلاقی فضیلت، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوئی۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، اور اجر بے حساب اجر، کیوں بے حساب اجر؟ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً گفتگو عطا فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب، ٹو ڈو ذرا کرنے کے کام، کیا ہم اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں صبر ہمیں نظر آ رہا ہے اس مفہوم میں جو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمایا؟ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انیک صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بری طرح سے بے صبری کا شکار ہے۔ یہ بے صبری ہمیں ہر میدان میں نظر آتی ہے۔ روڈ پر آپ سفر کر رہے ہیں، ہر آدمی اتنی عجلت میں ہے، اتنی تیزی میں ہے، صبر، تحمل، برداشت، حوصلہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ شرف حضور نے فرمایا صرف مومن کو ہی حاصل ہے کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں، راحتیں ہوں، آسانیاں ہوں، اس پر ان انعامات پر شکر کرے تو بھی انعام یافتہ ہے، اللہ کے ہاں سے اجر پاتا ہے۔ اور اگر مصائب اور دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں اور ان پر صبر کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعام پاتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بڑی تاکید ہے، لَنَجْزِيَنَّ، ضرور بالضرور ہم جزا دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کے عمدہ عمل پر جزا دیں گے۔ اور اللہ اکبر، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بیٹی، ان کا بیٹا نزع کی کیفیت میں ہے،
اور وہ پیغام بھیجتی ہیں کہ سرکار والد محترم کو کہ سرکار آپ تشریف لائیں، میرے بیٹے کی کیفیت بہت نازک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کسی اجتماعی کام میں بہت مصروف تھے، تو آپ نے پیغام لانے والے سے فرمایا کہ ان کو جا کے میرا سلام کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو لیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے اور جو عطا کیا ہے وہ بھی اس نے اپنی مہربانی سے عطا کیا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تمہیں چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر کی امید رکھو۔ تو اللہ کے ہاں سے اجر بالکل یقینی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر و تحمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لیتے ہیں، زندگی میں اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ انیق صاحب ہر طرف یہ رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں بے صبری کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، یہ بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان جو گیپ اور فاصلہ پیدا ہو رہا ہے اور بڑوں کی حرمت پامال ہو رہی ہے اور چھوٹوں پر چھوٹے شفقت سے جو محروم ہو رہے ہیں، اس میں بھی بڑا جو عنصر ہے وہ صبر کا ہے۔ صبر نہیں رہا، ہمیں اپنے معاشرے میں صبر کو رواج دینا ہے، حوصلے کو، طریقہ کار ہمت کو۔ کیا ہوگا اس کا؟ جیسے والدین گھر کا ماحول بنائیں، ہمارے اساتذہ تعلیمی اداروں کا ماحول بنائیں، ہمارے علماء جن کی بات سنی جاتی ہے آج بھی اس زوال یافتہ دور میں بھی، وہ چلتے پھرتے کردار نظر آئیں، اللہ تو ایسے معاشرے کیوں نہیں بنا پائے ہم؟ اس کے لیے تو یقینی بات ہے ایک محنت کرنا ہوگی۔ معاشرے کی تعمیر کی محنت تو ہمارے ہاں ترجیح اول میں شامل ہے ہی نہیں انیق صاحب۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے معاشرے کی تعمیر، پھر اس سے اگلی بات ہے مسلم معاشرے کی تعمیر۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں باتیں ہم نے اپنی زندگی میں اسے شامل نہیں رکھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اعمال جو سراپا صبر ہیں جی۔ ان میں بھی بے صبری دکھائی دیتی ہے۔ مثلا روزہ ہے، یہ صبر ہے، جی ہاں۔ لیکن آپ دیکھیں سحری میں دکانوں پر کیا کیفیت ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت میں ٹریفک کا جو سسٹم ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور افطاری کے لیے سامان جہاں سے خریدا جاتا ہے وہاں کیا کیفیت اللہ ہوتی اکبر۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بے صبری ہر جگہ دکھائی دے ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ گھر میں جو تربیت ہو رہی ہے بچے کی، بچہ یہ دیکھے کہ میری ماں صبر کرتی ہے، میرا باپ صبر کرتا ہے، اور بچے کی نفسیات اسی انداز میں ڈیولپ ہو۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ سید سلمان کونین صاحب تشریف فرما ہیں۔ بریک سے واپس آ کر آپ سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت کے جید علماء محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، قاری قرآن سید صداقت علی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید سلمان کونین صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم یہ بیٹھے ہیں خصوصی پروگرام پیش کرنے کے لیے بادشاہی مسجد لاہور کے صحن میں۔ موضوع ہے ہمارا صبر، لیکن اس وقت ہم درخواست کریں گے سلمان کونین صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں۔ مدینے سے محبت ہو گئی ہے، میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی ہے، میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی
بلایا ہے مجھے پھر مصطفیٰ نے بلایا ہے مجھے پھر مصطفیٰ نے پھر اس محفل میں شرکت ہو گئی ہے میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے اور کیا عاشقوں نے آسان کام میرا کیا عاشقوں نے آسان کام میرا گزارش میں سہولت ہو گئی ہے گزارش میں سہولت ہو گئی ہے میں ان کے آستاں تک آ گیا ہوں میں ان کے آستاں تک آ گیا ہوں میرے بختوں میں جنت ہو گئی ہے میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے نبی کے نقشے پا کا لے کے بوسا نبی کے نقشے پا کا لے کے بوسا بصارت خود بصیرت ہو گئی ہے میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے ماشاءاللہ 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 ڈاکٹر صاحب وہی سوال ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام ہم کیسا ماحول پیدا کر رہے ہیں صبر کے حوالے سے شکر کے حوالے سے ہمارے گھروں میں کیا بچوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ دیکھو اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پہ شکر کرو اور چند مصیبتیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں اس پہ صبر کرو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد جو مراحل ہیں جو سورۃ العصر میں بیان ہوئے ہیں اس میں صبر کا مرحلہ آخری ہے جی ہاں ایمان بنے گا تو عمل صالح ہوگا عمل صالح ہوگا تو تواصو بالحق کی نوبت آئے گی تواصو بالحق ہوگا تو پھر صبر کا موقع آئے گا آپ کو جگہ جگہ قدم قدم پہ صبر کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ جب جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی آتی جاتی ہے اور جیسے جیسے انسان اس اطاعت سے نکل کر حقیقی اطاعت سے نکل کر اپنے نفس کی اطاعت میں یا شیطان کی اطاعت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر
وہ عمل جو ہے وہ انسان کا صبر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اطاعتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان معصیت کا بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنا زیادہ ایسا موقع آئے تو گویا وہاں صبر کے بغیر عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، کہ اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک صبر کا دور آنے والا۔ گویا جو صحابہ کا دور ہے چونکہ وہ نیکی کا دور ہے، وہ اطاعتوں کا دور ہے، وہ خیر القرون ہے، وہاں پہ صبر کے مواقع کم ہیں۔ جب آپ جیسے جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے صبر کے مواقع زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جہاں ڈٹے بغیر، صبر کیے بغیر کوئی دین پر عمل کرنا گویا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ، اس دور میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس قدر مشکل ہوگا صبر کرنا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ صبر کیا ہے اس کی وضاحت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ تم جیسے 50 صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا اور 50 منہم، اللہ ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ اللہ فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ کرام تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے گا، اللہ کی باتیں مانے گا، اطاعت کے کام کرے گا، معصیت سے بچے گا، مصیبتوں کے اوپر صبر کرے گا۔ تو میرے خیال میں جو آج کا دور ہے یہ صبر کا دور ہے، اور یہ بغیر صبر کیے اور جس کا ایمان بنا ہوگا، جس کو عمل صالح کی عادت پڑی ہوگی، کہ جس کے والدین نے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق کی بات کی ہی نہیں، وہ صبر کیسے سکھائیں گے؟ جن کے اپنے اندر صبر نہیں ہے وہ اولاد کو صبر کیا سکھائیں گے؟ لہٰذا دین پر ڈٹنا یہ پہلی بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا صبر کرنے کی بات ہے، مانگنے کی بات نہیں ہے۔ جب آپ ڈٹیں گے، خود صبر کریں گے، تو پھر سارا ماحول خود بخود صبر کرے گا۔ یہ تو دکھانا ہے، یہ تو آپ نے ڈٹنا ہے۔ جب ڈٹیں گے تو دنیا کو پتہ چلتا جائے گا۔ اور جہاں صبر کا موقع آتا ہے اہل ایمان کے لیے، جہاں شدائد کی بات ہوتی ہے، ابتلا کی بات ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ ایسا ماحول ہی تو خوشخبریوں کا ماحول ہوتا ہے۔ کیا بات! جو مشکل ماحول ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں جتنی مشکل آتی جائے گی اور اتنی مشکل ہو کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا، تو پھر ہی تو تمہارے لیے اجر کی بات سبحان ہے۔ اللہ، خوشنودی ہے رب اس وقت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کے ساتھ جوڑ لوں تو آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دین جب آیا تھا، جب اسلام آیا تھا، تو اس وقت یہ اجنبی تھا معاشرے میں، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا طوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ کیا بات ہے! اور پوچھا گیا من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرباء ہیں کون؟ کون ہے اجنبی جن کو معاشرے میں اجنبی سمجھا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، یہ غرباء اور اجنبی وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں مسفٹ وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، میری سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اصل میں آج کا دور، خوشخبریوں کا دور ہے کہ ہم اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کریں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں کو مصداق بنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، محترم سید سلمان کونین صاحب آپ کا بڑا ممنون، قاری سید صداقت علی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، یہ خصوصی پروگرام ہم نے بادشاہی مسجد لاہور کے صحن میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے علماء اللہ سلامت رکھے، دین کا جو مفہوم ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں، صبر کے حوالے سے ہمارے معزز علماء نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے پینل اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔